وہ جب روم میں آیا تو امائمہ اپنی آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی تھی کہ وہ اس کے پاس گیا اور اسے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے دوسرے روم میں لے آیا اور بولا، آج رات کل کی طرح مزید کوئی ڈرامہ نہ ہو، اس لیے تم اس روم میں رہو گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور وہ ششدر رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اشمیل یزدانی کتنا عجیب انسان ہے، اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جو کہہ دے، وہ جو کرے، وہ سب صحیح ہے، اور جو دوسرے کریں وہ غلط تھا اس کی نظر میں۔ اسے اپنی قسمت پر بے تحاشا رونا آ رہا تھا کہ کس انسان کے ساتھ جا کر اس کی قسمت پھوٹی ہے، جس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پتھر کا، جس پر خاک اثر نہیں پڑتا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، افسوس مناتی رہی۔ دھڑم سے روم کا دروازہ کھولا اور وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر امائمہ نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور بولا، کب سے تمہیں کالز کر رہا تھا، مگر تم اپنے یار سے بچھڑنے کے اتنے افسوس میں ہو کہ کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے تمہیں۔ ارشمیل کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔ وہ نکھرے ہوئے سے ارشمیل یزدانی کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، صحیح کہا ہے، اسی سے بچھڑنے کا افسوس مناتی رہی ہوں رات بھر۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اشمیل کو دیکھ کر خوف نہیں تھا بلکہ ڈھٹائی تھی۔ تمہاری یہ سرخ آنکھیں تمہارے رات بھر جاگنے کی چغلیاں کھا رہی ہیں۔ تم سچ نہ بھی کہتی تو مجھے تمہاری ان آنکھوں میں دیکھ کر پتہ چل جاتا۔ اچھا ہوا نا تمہیں پتہ چل گیا۔ تم جو جاننا چاہتے تھے تم وہ جان گئے ہو، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کی بات ارشمیل یزدانی کو غصہ دلا گئی۔ ارشمیل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے سے قریب کرتے ہوئے بولا، ڈیئر مسز، تم شاید بھول رہی ہو، یہ گھر میرا ہے، میں کہیں پر بھی آ جا سکتا ہوں، تم مجھے روک ٹوک کرنے والی کوئی نہیں ہوتی ہو۔ امائمہ نے اسے دھکا دیتے ہوئے پرے دھکیلا اور بولی، میں نے کب کہا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے، مگر یہ اب میرا بھی گھر بن چکا ہے۔ اس نے یہ بات صرف ارشمیل کو زج کرنے کے لیے کہی تھی، مگر ارشمیل نے اس کی بات کا کوئی اور ہی مطلب اخذ کرتے ہوئے کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے میرے گھر کو اپنا لیا ہے، چلو اچھا ہے، اب تم مجھے بھی دل سے قبول کر لو۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہارے گھر کو قبول کر لیا ہے؟ میں تم جیسے شخص کو کبھی قبول کر ہی نہیں سکتی، جو دل میں دوسروں کے لیے نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، جو خود کو دنیا والوں کی نظروں میں اچھا ثابت کرنے کے لیے ڈرامے بازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ میں اسے کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ وہ اتنی نفرت سے گویا ہوئی تھی کہ ارشمیل کو اس کی اپنے لیے اتنی شدید نفرت دیکھ کر افسوس ہونے لگا، مگر وہ اس کی آخری بات سن کر تلملا گیا۔ تبھی تو اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ موڑتے ہوئے بولا، کیا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ کون سا ڈرامہ کیا ہے؟ امائمہ اس وقت اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تو اپنا منہ موڑ کر کہا، میں نہیں بتانا چاہتی ہوں۔ ارشمیل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کیا اور بولا، اب خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ بتاؤ نا، کیا جھوٹ بولا میں نے؟ کون سا ڈرامہ کیا ہے؟ تم نے سب کے سامنے ڈرامہ کیوں کیا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کیوں جھوٹ کہا اپنے مام ڈیڈ سے کہ تم یہ شادی ان کی مرضی سے کر رہے ہو، ان کے دباؤ میں آ کر کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر اشمیل پتہ نہیں کیوں مسکرانے لگا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بری طرح جل گئی تھی۔ اچھا، تو میری بیوی کو اس بات کا ملال ہے کہ میں نے سب کے سامنے آ کر تمہارا ہاتھ کیوں نہیں تھاما، کیوں اتنا ڈرامہ کیا ہے نا؟ امائمہ اس کے مکروہ چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ یہ شخص کتنا ذلیل ہے، کتنا کمینہ ہے، ہر بات کو اپنے مطلب کی بات بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے، وہ جو کرتا ہے، اسے ہی دنیا والوں کو دکھاتا ہے۔ مجھے تمہارے یہ سب کرنے پر کوئی ملال نہیں ہے، مجھے تو افسوس ہے کہ تم کتنا جھوٹ کہتے ہو، دن بھر میں کتنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، ان سب باتوں میں تمہارا دماغ کتنا دوڑتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے ڈیئر مسز، اگر میں اپنا دماغ نہیں چلاؤں گا تو تمہیں کون زج کرے گا؟ چلو جانے دو، کون پریشان کرے گا؟ تم اس بات کو دل پر مت لو، میں تمہاری یہ شکایت بعد میں دور کر دوں گا۔ تم ابھی ڈائننگ ہال میں چلو، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کا چہرہ تھپ تھپا کر چلا گیا اور وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے مٹھیاں بھیجتے رہ گئی تھی۔ 2 دن کیسے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جب فریش ہو کر لاؤنج میں آئی تھی تو گھر میں بہت گہما گہمی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی وہ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا۔ وہ اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی شہلا بیگم اس کے پاس آ بیٹھی اور تشویش سے بولی، کیا ہوا امائمہ؟ وہ شہلا بیگم کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ جی کچھ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کافی بنواتی ہوں۔ تم ناشتہ کرنے نہیں آئی تھی تو میں تبھی سمجھ گئی کہ تمہاری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، ابھی ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد تھا، کافی پینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی پینے کے بعد اس کا سر درد ٹھیک ہوا تو اسے بہتر محسوس ہوا تھا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی اب بہتر محسوس ہو رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔
آپ کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد بیوٹیشین آپ کو تیار کر جائے گی۔ ان کی بات سن کر امائمہ حیران ہو گئی تھی۔ کس لیے بیوٹیشین آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر شیلا بیگم ہنستے ہوئے بولی، آج آپ کا ولیمہ ہے اور یہ سب چہل پہل اسی خوشی میں ہے۔ ان کی بات سن کر اسے یاد آ گیا کہ 2 دن پہلے وقار صاحب نے ناشتے کی میز پر ان کے ولیمے کا اعلان کیا تھا۔ ولیمے کا ذکر سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا، تبھی وہاں پر اس کا ایک پل بیٹھنا محال ہو چکا تھا، اس لیے وہ روم میں آ گئی۔ وہ دن میں اشمیل کے روم میں رہتی اور رات میں گیسٹ روم میں۔ پچھلے 2 دن سے یہی اس کا معمول رہا۔ وہ کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی تھی اور اپنے موبائل میں اپنی اور مرتضیٰ کے ساتھ لی ہوئی تصویریں دیکھنے لگی۔ اسے اب مرتضیٰ سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ چند پیسوں کی خاطر بک چکا تھا، اسے بے مول کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے نہ اس کی عزت کا مان رکھا تھا، نہ ہی اپنے ڈیڈ کی عزت کا۔ اس نے تو اقبال صاحب سے کیے ہوئے وعدے کا بھی مان نہیں رکھا تھا۔ وہ سوچوں میں اور اس کی اور اپنی فوٹو دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سر پر کھڑا ہے اور اس کی کارکردگی دیکھ رہا ہے۔ وہ تو بس آنسو کو باہر نکلنے سے روکنے کی کوشش میں لگی تھی، تبھی ارشمیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس کی اور مرتضیٰ کے ایک دوسرے کے بہت قریب لی ہوئی فوٹو کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، ابھی تک اپنے بچھڑے ہوئے یار کی یادوں سے نہیں نکلی ہو تو؟ اس کی حرکت پر امائمہ پہلے ہی تلملائی کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر ڈبل تلملا گئی۔ وہ ارشمیل کو وارن کرتے ہوئے بولی، دیکھو تم میرے پرسنل چیزوں میں دخل دینا بند کر دو۔ اپنی طرف اس کی اٹھی ہوئی انگلی دے کر ارشمیل مسکرانے لگا تھا۔ اس نے امائمہ کے ہاتھ کو تھام لیا اور نرمی سے گویا ہوا، ہر ہسبینڈ وائف کے بیچ کوئی بھی چیز پرسنل نہیں رہتی ہے۔ اب تم اپنی چھوٹی بہن کو ہی دیکھ لو، وہ عہد سے کچھ بھی نہیں چھپاتی ہے۔ یس ڈیئر ہسبینڈ، آپ نے صحیح کہا ہے، ہر ہسبینڈ وائف کے بیچ کچھ بھی پرسنل نہیں رہتا ہے، مگر وہ لوگ ہم سے بہت الگ ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کیا ہے، نہ کہ عہد نے اس سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اگر میرا مرتضیٰ سے نکاح ہو جاتا تو شاید میں بھی کبھی اس سے اپنا کوئی معاملہ پرسنل نہ رکھتی۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ تحمل سے کام لیتے ہوئے اسی کے انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا، اگر آپ کو میرے زبردستی نکاح کرنے سے اتنی ساری شکایتیں ہیں تو رات کو یہ شکایتیں بھی دور کر دوں گا، تب تک آپ انتظار کیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسے آیا تھا ویسا ہی چلا گیا، اور ادھر امائمہ سوچنے لگی کہ اس نے تو اس سے کوئی بھی شکایت نہیں کی تھی، پھر وہ اس کی بات کے غلط معنی لیتے ہوئے کیوں چلا گیا تھا۔ انہی سوچوں میں وہ شام کے ولیمے کے لیے بیوٹیشین اسے تیار کر کے گئی تھی۔ پستہ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں اس کی سفید رنگت اور بہت زیادہ دمک رہی تھی۔ اس پر اس نے گولڈن کلر کی ڈائمنڈ کی جیولری کا انتخاب کیا تھا۔ بالوں کو سٹائل سے سیٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا۔ دوپٹے کو سر پر لینے کے بجائے کندھے پر لیا تھا اور اس کا ایک سرا ہاتھ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس روپ میں بہت الگ، بہت سٹائلش لگ رہی تھی۔ جب ادینہ نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ آپی آپ تو بلا کے خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ بس جھوٹ موٹ کر مسکرانے لگی تھی۔ اپنی اندرونی حالت تو صرف اسے ہی پتہ تھی کہ کیا ہو رہی تھی۔ ولیمہ بہت دھوم سے بڑے سے 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا تھا۔ شہر کے سبھی بڑے بڑے لوگ اس میں مدعو تھے۔ ان میں کچھ دل جلی حسینائیں بھی شامل ہوئی تھیں، جنہیں ارشمیل کے شادی کرنے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تبھی تو سب لڑکیاں برے برے منہ بنائے کھڑی تھیں۔ امائمہ کو ان لڑکیوں کو دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان سب لڑکیوں کو عہد نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں ارشمیل کے لیے اور بھی زیادہ نفرت بھر گئی تھی۔ وہ ارشمیل کے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی، اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے ارشمیل یزدانی، اور کتنی لڑکیوں کے جذبات سے کھیلو گے۔ ولیمہ رات دیر تک چلا تھا۔ رات میں جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو بہت تھک چکے تھے۔ ادینہ نے اپنی بڑی بہن کا ہاتھ تھام کر اسے ارشمیل کے روم میں لایا تھا۔ امائمہ تو سیدھے اپنے رات کے ٹھکانے پر جانا چاہ رہی تھی، مگر جب ادینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا تھا کہ وہ اسے اس کے روم میں چھوڑے گی تو امائمہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ارشمیل کے روم میں آ گئی۔ ارشمیل کا روم سفید اور گلابی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کچھ جگہ پر دل بنائے گئے تھے، ان میں امائمہ کا نام لکھا گیا تھا۔ جگہ جگہ وائٹ اور پنک کلر کے کینڈل لگائے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اچانک سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیرت سے ادینہ کو دیکھنے لگی، جیسے اس سے پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ ادینہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر جلدی سے بولی، آپ یہ سب مام ڈیڈ کے کہنے پر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہو، اس کے آگے کی رسمیں ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے عام شادی میں ہوتی ہیں۔ ادینہ کی بات سن کر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر جیسے ہی ادینہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تبھی اس نے 1 منٹ کی دیری لگائے بغیر ہی وارڈروب سے سادہ سا سوٹ نکالا اور پلٹی ہی تھی کہ وہ اسے اپنے سامنے سادہ دیکھ کر گھبرا گئی۔
مگر پھر اس نے خود میں اعتماد پیدا کیا اور وہاں سے جانے لگی کہ ارشمیل نے اس کا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ یہ دیکھ کر نفرت زدہ لہجے میں بولی، اب کیا کیا ہے میں نے جو تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو؟ اس کی بات سن کر ارشمیل مسکراتے ہوئے بولا، یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھ پر کون سا جادو کیا ہے کہ رات دن مجھے تمہارے خیال آنے لگتے ہیں، میرا دل تمہارے ہی بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اس کی باتوں پر امائمہ کو رتی بھر یقین نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ سین بھی اس کے گیم کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ سنبھل کر بولی تھی، اچھا ایسا ہے تو پھر تم اپنے دل کا علاج کسی ڈاکٹر سے کراؤ، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کے چہرے پر ازلی مسکراہٹ تیر آئی تھی۔ وہ اپنے خوبصورت چہرے پر پرسوچ لہجے میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ امائمہ کو اس کی بات ہمیشہ کی طرح بے تکی لگی تھی، اس لیے تب وہ نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے جانے لگی کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے امائمہ کے ہاتھ سے اس کے کپڑے چھین لیے اور دور اچھال دیے، اور پھر امائمہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تو کئی دفعہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا چکا ہوں، مگر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس نے یہ دل کا درد دیا ہے اسی سے علاج کرواؤ۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ڈاکٹر کے بعد تمہارے پاس ہی آؤں گا نا؟ اس کی گھٹیا باتیں امائمہ کو زہر لگ رہی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ اٹھا اور ارشمیل کے چہرے پر اپنی پانچوں انگلیاں نقش کر گیا۔ اس کے اس اقدام پر ارشمیل یزدانی غصے سے بلبلاتا رہ گیا تھا۔ امائمہ خود بھی اپنے اس اقدام سے بھونچا کر رہ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھ جائے گا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گا۔ اسی کے ساتھ وہ خوف زدہ نظروں سے ارشمیل کی طرف دیکھ رہی تھی، جو بپھرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ امائمہ کو لگا وہ اس کی آنکھوں کی حدت سے جل کر خاکستر ہو جائے گی، اس لیے تو اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ تبھی ارشمیل نے اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر امائمہ کے دل کو سکون آیا، تو وہیں وہ پریشان بھی ہو گئی کہ ارشمیل یزدانی اسے تھپڑ کا بدلہ لیے بغیر کیوں واپس چلا گیا۔ اسے یہ سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا کرے گا۔ وہ رات یہی سوچتے سوچتے اور دروازے پر پہرا دیتے ہوئے گزری تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس رات سے ارشمیل نے نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا، نہ ہی اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ وہ کب آفس جاتا، کب آفس سے آتا، امائمہ کو یہ بھی خبر نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو بس دن بھر ڈرامے اور موویز دیکھنے میں لگی رہتی تھی۔ ادینہ اسے بار بار کہتی کہ روم سے باہر نکلا کرے، مگر وہ ہر بار ہاں کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ مگر آج اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے کہیں دور چلی جائے، جہاں پر ارشمیل اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ باہر جانے کے ارادے سے اپنے حجرے سے نکلی تھی کہ تبھی ہال میں ادینہ اس سے ٹکرا گئی۔ ادینہ اسے دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولی، آپی کیا بات ہے، آپ آج کیسے اپنے حجرے سے باہر نکل آئی ہیں؟ اس کی بات سن کر امائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بس ایسے ہی، میرا من چاہ رہا تھا کھلی فضا میں سانس لینے کا۔ اچھا کیا آپ خود ہی باہر آ گئیں، ورنہ میں ابھی آپ کے روم میں آنے والی تھی آپ کو باہر نکالنے کے لیے۔ یہ تمہارے چہرے کی رنگت اتنی زرد کیوں پڑ رہی ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امائمہ کے سوال کرنے پر ادینہ نے کہا، پتہ نہیں آپی مجھے کیا ہوا ہے، 2-4 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ احد نے کہا ہے کہ وہ آفس سے آنے کے بعد مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر امائمہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے ادینہ کا ہاتھ تھاما اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے تو میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ ادینہ نے اس کی سہولت کے لیے انکار کرتے ہوئے بولا، نہیں آپی میں احد کے ساتھ چلی جاؤں گی، میں ابھی تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بار بار ادینہ کو چلنے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں مانی۔ تو پھر امائمہ نے ارشمیل کی کار لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کی کار اپنے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ آج بہت دن بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ گیٹ پر اسے چوکیدار نظر آیا تو وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کے گھر چھوڑتے ہی ارشمیل نے چوکیدار کو بھی فارغ کر دیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے چوکیدار کو نہیں نکالا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے اتنے دن بعد دیکھ کر چوکیدار نے سلام کیا اور اس کے لیے گیٹ کھول دیا، جس سے وہ اندر آ گئی۔ وہ لان میں کھڑے ہی اپنے گھر کا دیدار کر رہی تھی، کیونکہ لاؤنج کے دروازے کو لاک لگا ہوا تھا اور اس کے پاس ایکسٹرا کی بھی نہیں تھی جس سے وہ لاک کھول سکتی تھی۔ اسے بہت ملال تھا کہ وہ اپنے گھر میں آ کر بھی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ اسے اپنے گھر کی خوبصورت سے لان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس کے گھر کا لان کتنا خوبصورت تھا، مگر آج اس کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ پورا لان دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا، چاروں طرف سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے، خوبصورت سے پودے بھی مرجھا گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے رونا سا آ گیا۔ وہ اور ادینہ جب اس گھر میں رہتے تھے تب گھر کتنا خوبصورت تھا، اور اب کیا حالت ہو چکی تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ کتنا وقت گزرا تھا، کتنے گھنٹے ہو چکے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی بیپ پر چونک گئی۔
اس نے اپنا سر اٹھایا اور اطراف میں دیکھنے لگی۔ اس وقت رات کے گہرے سائے چاروں طرف اتر آئے تھے۔ اس نے ارشمیل کا نمبر دیکھ کر موبائل اپنے کان سے لگایا تھا۔ تم جہاں بھی ہو جلدی گھر پہنچو، یہاں سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز کان میں پہنچی تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی کار ڈرائیو کر کے وہ گھر آ گئی۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تھا تو دیکھا لاؤنج میں ایک الگ ہی طرح کی رونق برپا تھی۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون اور ان کے ساتھ ایک ہینڈسم سا لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ لڑکی ارشمیل کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی اور اس سے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ سبھی گھر والے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان میں احد، ادینہ، وقار صاحب اور شیلا بیگم اور بھی شامل تھے۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس لیے تو وہ واپس مڑنے والی تھی کہ تبھی اچانک سے کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچا تھا۔ وہ کھینچنے والے کو دیکھ نہیں پائی تھی مگر سمجھ ضرور گئی تھی کہ کس نے اسے اتنے زور سے کھینچا تھا۔ ارشمیل اسے ایک کونے میں لے آیا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں دھاڑا تھا۔ گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم ہو کہ سیر و تفریح کرنے نکل گئی تھی؟ وہ ارشمیل کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے گھر مہمان آئے ہیں، اگر پتا ہوتا تو میں کبھی نہ واپس آتی۔ بکواس بند کرو اور چلو، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ اتنا کہہ کر ارشمیل اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا تھا کہ امائمہ بولی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خود کو کمپوز کر کے سب کے بیچ آئی اور سلام کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر کیف اسے ٹھٹک کر دیکھنے لگا۔ ارشمیل نے کیف کا امائمہ کو دیکھ کر ٹھٹک جانا بہت اچھی طرح سے نوٹس کیا تھا، مگر وہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر چپ رہا تھا۔ نگین بیگم نے امائمہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش اسلوبی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ شیلا، کیا یہ تمہاری بڑی بہو ہے؟ اب وہ حیرت سے شیلا بیگم سے سوال کرنے لگی تھی۔ شیلا بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ امائمہ ہے، ادینہ کی بڑی بہن اور ارشمیل کی وائف۔ ان کی بات سن کر جہاں نگین بیگم خوش ہوئی تھی وہیں کیف اور علینا کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم پڑ چکی تھی۔ ماشاءاللہ شیلا، تمہیں تو بڑی بہو بھی بہت خوبصورت ملی ہے۔ تبھی تو میں کہوں کہ ارشمیل کی وائف سامنے آنے میں اتنا وقت کیوں لگا رہی ہے۔ ان کی بات سن کے سبھی مسکرانے لگے تھے سوائے ان دونوں کے۔ وہ ایسے ہی سب کے بیچ کھڑی تھی۔ تبھی وقار صاحب بولے، امائمہ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آپ بیٹھے نا بیٹا۔ ان کی بات سن کر امائمہ اپنے لیے جگہ تلاشنے لگی کیونکہ پوری جگہ فل ہو چکی تھی اور اس کے لیے کہیں پر بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ تبھی اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے نگین بیگم نے اس سے کہا، امائمہ بیٹا آپ یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ ان کی بات سن کر امائمہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ نگین بیگم اور کیف کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نگین بیگم نے اس کے چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے بولا، امائمہ میں ارشمیل کی خالہ ہوں اور رات سے آپ کی بھی۔ ان کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تبھی کیف نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہائی بیوٹیفل گرل، میں محمد کیف ہوں، ارشمیل کا فرسٹ کزن۔ سیف نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا۔ امائمہ نے سیف کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، نائس ٹو میٹ یو مسٹر کیف۔ سب کو اپنا اپنا تعارف کرواتا دیکھ کر علینا کو بھی ہوش آیا تھا، اس لیے اس نے بھی ارشمیل کے پاس سے اٹھنے کی زحمت کرتے ہوئے بولا، ہائے میں علینا ہوں، کیف کی سسٹر اور ارشمیل کی کزن۔ علینا نے بڑے ہی لٹھ مار سے انداز میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر باتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ کیف اور امائمہ کو مسلسل ایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھ کر پتہ نہیں ارشمیل کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ شاید امائمہ کو اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تو اسے اتنا برا محسوس ہو رہا تھا۔ کیف سے باتوں کے دوران امائمہ کو پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ انگلینڈ رہتے ہیں۔ وہاں پر کیف کا لیدر کا اچھا خاصا بزنس ہے، علینا فیشن ڈیزائنر بن رہی ہے اور نگین بیگم ہاؤس وائف ہے، اور وہ لوگ ارشمیل اور اس کی شادی کی خبر سن کر ان سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ کافی دیر تک باتوں کا دور چلتا رہا تھا۔ کافی دیر بعد انہیں کھانے پینے کا ہوش آیا۔ کھانے پر بہت سارا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں چکن کڑی، چکن رول، چکن بریانی اور ایپل پائے تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ اور کچھ دیر تک بیٹھے رہے۔ امائمہ کو تو جیسے کیف کے روپ میں ایک بہت اچھا دوست مل گیا تھا، اس لیے اس کا وہاں سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر تبھی ارشمیل نے اس سے دبے ہوئے غصے میں کہا، امائمہ مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز چلو۔ وہ ارشمیل کی بات سن کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ اسے اپنی طرف حیرت سے تکتا پا کر ارشمیل کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ دھیمے لہجے میں بولا، امائمہ چلو بھی۔ وہ کب ارشمیل کے اتنے نرم لہجے کی عادی تھی، اس لیے تو اس کے گرگٹ کی طرح بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ یہ شخص کبھی نہیں سدھرے گا۔ ناچار وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ انہیں ایک ساتھ جاتا دیکھ کر کیف اور علینا کی نظریں ان کا آخر تک پیچھا کرتی رہی تھیں۔ ارشمیل نے اسے روم میں لایا اور اندر سے ڈور لاک کرتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بولا، بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کا ہاتھ تھامنے کا، ان کے قریب بیٹھنے کا، ان سے فضول کی باتیں کرنے کا، ہے نا؟
ارشمیل کی باتیں اسے اس کی سوچ کا فطور لگی تھیں، اس لیے تو وہ دبے ہوئے غصے میں بولی، کتنی گھٹیا سوچ ہے تمہاری مسٹر ارشمیل یزدانی، مجھے تو تمہاری دقیانوسی سوچ پر ہی شرم آتی ہے۔ اگر میں کیف سے باتیں کر رہی تھی تو تم بھی تو علینا کے اتنے قریب بیٹھ کر اس کے کان میں پتہ نہیں کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم کرو تو ٹھیک، اور میں کروں تو وہ غلط ہے۔ اچھا تو جیلس ہو رہی ہو؟ میں نہیں، تم جیلس ہو رہے ہو، کیونکہ یہ ٹاپک بھی تو تم نے ہی نکالا تھا۔ وہ کہاں ارشمیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی تھی۔ آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، آئندہ کیف کے ساتھ نظر مت آنا، اگر تم نظر آئی تو اس کے بعد کے انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے اب دھمکانے لگا تھا، مگر امائمہ نے اس کی دھمکی کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گی تمہیں کہ تم اب اور کس حد تک گر سکتے ہو۔ ابھی تو میں کسی بھی حد تک نہیں گرا تھا، مگر اب لگتا ہے کہ گرنا پڑے گا۔ اس رات والا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ وہ ناسمجھی سے ارشمیل کی طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کی بات کا مفہوم سمجھ ہی نہ پائی ہو۔ تبھی ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولا، تم آج اپنے گھر گئی تھی نا؟ اس کی بات سن کر امائمہ حیران ہو گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر گئی تھی۔ اس نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ ادینہ کو بھی نہیں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے خبر ہوئی؟ تو میری جان، میں تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہی ہو، کیا کھا رہی ہو، کب سو رہی ہو اور کب جاگ رہی ہو اور کہاں آ جا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر امائمہ کو حیرت تو ضرور ہوئی تھی، مگر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر ہے۔ اس نے ارشمیل کے انداز میں ہی جواب دیا، ہاں تو میں بات کر رہا تھا اپنے بدلے کی۔ تو جان، میں نے تم سے اس رات کا بدلہ لینے کے لیے تمہارا گھر سیل کر دیا ہے۔ ارشمیل اتنے آرام سے بولا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ ہاں شاید یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات تھی بھی نہیں، مگر امائمہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے تو اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے۔ کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر یقین نہیں آتا تو تم خود ہی یہ پیپرز دیکھ لو۔ امائمہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈاکومنٹ چپٹ لیے تھے اور پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں سے آنسو اور بھی زیادہ شدت سے بہتے جا رہے تھے۔ اس نے سچ میں اس کے خوابوں کا گھر بیچ دیا تھا۔ ارشمیل نے اس سے اس کے بچپن کی واحد نشانی کو بہت دور کر دیا تھا۔ ارشمیل اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے مسکرانے لگا، پھر وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے کام کرنے لگا۔ وہ شاید اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تبھی امائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر پا کر ارشمیل ایک انجانے سے جذبے کے تحت پلٹا تھا اور اب اسے دیکھنے لگا تھا، جو ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز تم میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کرو، مگر میرے ڈیڈ کی ایک آخری نشانی کو بخش دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ارشمیل کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ سختی سے اپنا منہ موڑتے ہوئے بولا، سوری، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے، پلیز ایسا مت کرو۔ سوری ڈیئر مسز، تم نے گڑ گڑا کر معافی مانگنے میں بہت دیر کر دی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور تمہیں تو پتہ ہے ایک بار جو فیصلہ میں نے کر لیا میں اس ہی پر قائم رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر امائمہ نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا اس کا ہاتھ بہت زور سے جھٹک دیا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو پورا لاؤنج خالی ہو چکا تھا، جس سے وہ سمجھ گئی کہ سبھی گھر والے سونے جا چکے ہیں۔ وہ اپنے اندر کی وحشت کم کرنے کی خاطر لان میں آ گئی۔ لان کی کھلی فضا میں اس نے تھوڑا اچھا محسوس کیا تو وہ وہیں بینچ پر جا کر ٹک گئی۔ ارشمیل بالکنی میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اب رات بھر نہیں سوئے گی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ رات بھر جاگنے کے ارادے سے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظر امائمہ کے پیچھے جاتے ہوئے کیف پر پڑی تو وہ غصے سے لال ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ امائمہ کو کیف سے اس لیے دور رکھنا چاہتا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ کیف کی نیت لڑکیوں کے معاملے میں بہت خراب ہے۔ انگلینڈ میں وہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ کیف کی وہاں بہت ساری گرل فرینڈز تھیں اور وہ ان میں سے کئی ساری لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن میں رہ چکا تھا، اور اب اس کی امائمہ کو دیکھ کر نیت خراب ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ارشمیل کا جی چاہا وہ کیف کا جا کر گلا دبا دے، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے وہیں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ اب کیف امائمہ کے بینچ کے قریب جا کر کھڑا ہو چکا تھا اور امائمہ سے وہاں بیٹھنے کی اجازت لے رہا تھا۔
کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیف کی آواز سن کر امائمہ ٹھٹک گئی۔ وہ اپنے آنسوں کو جلدی سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، ہاں بیٹھیے نا۔ اس کی بات سن کر کیف مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا میں آپ کے رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر امائمہ کے رونے میں اور روانی آ گئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہر چیز کی وجہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی بلا وجہ ہی رونے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی بات کیف کی سمجھ سے پرے تھی، مگر پھر بھی کیف اسے سمجھانے کی خاطر بولا، ہاں مجھے پتہ ہے، ہر چیز وجہ کی محتاج نہیں ہوتی ہے، مگر یہ جو ہمارے آنسو ہیں نا، وہ بے وجہ بے سبب نہیں نکلتے۔ جب انسان کے اندر کی گھٹن زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے تو ہی یہ آنسو باہر نکلتے ہیں۔ وہ کیف کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ اسے نہیں خبر تھی کہ جو شخص باہر سے بہت ہی لاپرواہ نظر آتا ہے وہ اتنی آسانی سے اس کا درد بھی سمجھ جائے گا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، یہ ایک آنسو ہی تو ہوتے ہیں ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم اپنے دل کے اندر کا غبار کم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو ہم انسان کبھی خوش ہی نہ رہ سکتے تھے، کیونکہ انہی کے سہارے ہم اپنا دکھ تھوڑا کم کر سکتے ہیں۔ کیف کی ہمدردی پا کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا حال اسے بتا دے۔ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا دے کر کیف بولا، آپ اگر مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو بلا جھجک کہہ دیجیے۔ کیف کی بات سن کر وہ گھبرا گئی اور اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس دل چاہ رہا تھا اس لیے رو دیا۔ لیکن آپ کی اور ارشمیل کی تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، سوری ٹو سے، آپ کو تو بہت خوش رہنا چاہیے تھا۔ ارشمیل جیسا ہسبینڈ پا کر دنیا کی ہر لڑکی خوش رہ سکتی ہے، پھر آپ کے چہرے سے وہ خوشی کیوں نہیں چھلکتی ہے؟ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں یا ارشمیل سے آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ اسے صحیح اندازہ لگاتا دیکھ کر وہ دوبارہ گھبرا گئی تھی اور بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سفید جھوٹ پر کیف اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا جو اب زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کافی رات گئے تک وہ دونوں بات کرتے رہے۔ وہ کیف کو دوست سمجھ کر اس سے اپنا درد دل بیان کرتی رہی اور کیف نے بھی بخوبی اس کا ساتھ دیا۔ وہ دونوں اب بھی نہیں اٹھتے اگر ارشمیل وہاں نہ آتا تو۔ ارشمیل کھنکارتے ہوئے بولا، ڈیئر مسز، لگتا ہے آج رات آپ کا سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ ارشمیل کو دیکھ کر امائمہ چونک گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ارشمیل رات کے 4 بجے تک جاگتا رہا ہے۔ ارشمیل کی بات سن کر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تو ارشمیل نے دوبارہ کہا، کیف تمہیں تو عادت ہے دیر رات تک جاگنے کی، مگر میری وائف زیادہ جاگنے سے بیمار ہو جاتی ہے، سو پلیز مائنڈ مت کرنا۔ ارشمیل نے صاف طور پر کیف کو طنز کیا تھا۔ کیف بھی اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، مگر امائمہ نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے تو ان دونوں کو گھورنے لگی تھی۔ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ وہ ارشمیل کا غصہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ارشمیل اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بولا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کیف سے دور رہو، اگر تمہیں سمجھنا ہے تو سمجھو، نہیں سمجھنا ہے تو تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور وہ اس کی باتیں سمجھنے میں الجھی رہی۔ گھر کے سبھی لوگ، الینا، شیلا بیگم، نگین بیگم اور کیف، یہ سب آؤٹنگ کے لیے باہر گئے تھے۔ وقار صاحب ارشمیل کے ساتھ آفس گئے تھے اور راحت ادینہ ہاسپٹل گئے تھے۔ وہ گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلی تھی۔ اسے بھی سب نے چلنے کے لیے کہا تھا مگر وہ نہیں گئی۔ وہ ابھی لان میں ٹہل رہی تھی اور لان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، تبھی دور سے اس کی نظر اس زہریلے پھول پر پڑی تھی۔ اسے وہ پھول دیکھ کر یاد آ گیا تھا کہ مالی بابا نے کہا تھا کہ وہ پھول زہریلا ہے۔ تبھی اس کا جی چاہا کہ وہ پھول توڑے اور اسے کھول کر ارشمیل کو پلا دے تاکہ اس سے وہ مر جائے، مگر اس نے اپنے خیال کو پس پش دھکیلا اور وہیں کھڑی رہی۔